میں اپنا سر پکڑے روئے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ 2 دن بعد میری بیٹی کی شادی تھی اور اس کے سوتیلے باپ نے جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ کیا تھا، میرا جی چاہا میں اس شخص کا قتل کر دوں، اسے جان سے مار ڈالوں۔ اس شخص نے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ میں اپنا سر پکڑے روئے جا رہی تھی۔ میری بیٹی اپنی اجڑی بکھری حالت پر گمسم کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ نہ وہ رو رہی تھی اور نہ ہی وہ کچھ بول رہی تھی۔ میں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن وہ اپنی پتھر آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ شاید یہ میری زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا، اور وہ تھا میری دوسری شادی، جس نے مجھے تو برباد کیا ہی تھا اور اب میری بیٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے اپنی گزشتہ زندگی یاد آنے لگی۔ میرے شوہر کا جوانی میں ہی انتقال ہوا تھا۔ میری بیٹی اس وقت 10 برس کی تھی۔ میرے شوہر کی حادثاتی موت نے تو جیسے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ مجھے نہ اپنی ہوش تھی نہ اپنی بیٹی کی۔ میں گمسم بیٹھی تھی۔ جب میرے ہاتھ پر پہنی کانچ کی چوڑیاں میری ساس نے میرے ہاتھوں کو زمین پر بے دردی سے مار مار کر توڑ ڈالی تھیں، میرے زیورات کو نوچ نوچ کر اتارا گیا تھا۔ جو درد مجھے قسمت کے ہاتھوں ملا تھا، اس کی شدت اتنی تھی کہ نہ مجھے اپنے زخمی ہاتھوں کی پرواہ تھی جس پر چوڑیاں ٹوٹ کر پیوست ہو کر زخم کر چکی تھیں، اور نہ ہی لوگوں کا میرے ساتھ کیے جانے والا جاہلانہ رویہ۔ میری ساس نے مجھے سفید چادر پہنا دی اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں عدت میں تھی، میرے والدین غریب تھے، میری بیوگی میں میرا اور میری بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے مجھ پر کیے جانے والے رویے پر خاموشی رہے۔ میری ساس میرے شوہر کی زندگی میں ہی کبھی میری نہ ہوئی تھی، تو اب کیا ہو سکتی تھی؟ میری پوری عدت آنسو بہا کر گزری تھی۔ کئی بار میری بچی میرے گلے لگ کر اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے روئی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی غمخوار تھیں۔ اس بڑے صدمے کی حالت میں بھی میری ساس مجھے تانے دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ بار بار یہی کہتی تھی کہ تو منحوس ہے، تیرے قدم میرے بیٹے کو کھا گئے۔ نہ تو وہ مجھے ٹھیک سے کھانے کو دیتی اور نہ ہی اسے میرے غم کا کوئی احساس تھا۔ میں کیسے دل پر جبر کیے ہوئے تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ عدت ختم ہوتے ہی جب میں نے اپنے شوہر کی جائیداد سے ان کا حصہ مانگا تو گویا ایک طوفان ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہ دیا گیا اور بیٹی سمیت دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میں روتی پیٹتی اپنے باپ کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ میرے والد بوڑھے ہو چکے تھے، والدہ حیات نہ تھیں، بھائی تو بہت اچھا تھا لیکن بھابھی بہت تیز مزاج کی تھیں۔ ایک پل مجھے اور میری بیٹی کو برداشت نہ کرتی۔ میری بیٹی نے اپنے باپ کے ہوتے ہوئے شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی اور اب وہ میرے بھائی کی بچیوں کی اترن پہننے پر مجبور تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں دن رات سلائی کرنے لگی تاکہ میرا اور میری بچی کا بوجھ کسی کو اٹھانا نہ پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی میری بھابھی نے میرا جینا دھوبر کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے والد بیمار رہنے لگے تھے۔ ایک بار میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، یہ عورت تمہیں جینے نہیں دے گی بیٹا، میں آج ہوں کل نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم دوسری شادی کر لو، انکار مت کرنا، یہ ایک بوڑھے باپ کی تم سے التجا ہے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ بامشکل اپنے آنسو پر قابو پا کر میں نے کہا کہ ابا، میں اپنی بیٹی کو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتی، اور کون شخص ایسا ہوگا جو میری بیٹی کے ساتھ مجھے قبول کرے؟ میرے والد کہنے لگے کہ ان کے دوست نے ایک رشتہ بتایا ہے، اس شخص کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بیٹی تم اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو۔ مجھے دوسری شادی کی کوئی تمنا نہ تھی، بلکہ میری مجبوری بن چکی تھی۔ اگر مجھے میرے شوہر کی وراثت کا حصہ مل جاتا تو میں سر چھپانے کے لیے ایک چھت ہی خرید لیتی، محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پال لیتی، لیکن میرے سسرال والوں کی بے حسی نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری شادی غفار سے ہو گئی۔ وہ اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتا تھا، ڈبل پورشن کا گھر تھا۔ میری شادی ہوتے ہی میری جٹھانی نے مجھے نیچے کے پورشن کی چابی تھما دی، کہنے لگی، اب تم اپنا گھر خود سنبھالو۔ گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو الگ کمرے میں سلا دیا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب غفار شراب کے نشے میں دھت میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر ششدر سی رہ گئی تھی۔ وہ ایک شرابی شخص تھا۔ اس کی اسی عادت کی وجہ سے ہی اس کی اب تک شادی نہ ہوئی تھی۔ کوئی بھی اسے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ اس وقت مجھے اپنی پھوٹی قسمت پر رونا آیا تھا۔ نہ جانے میری زندگی میں آسودگی تھی بھی کہ نہیں۔
صبح اٹھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت پر روئی تھی۔ میری جیٹھانی مجھ سے کہنے لگی کہ تم چاہو تو وہ سدھر بھی سکتا ہے، ایسے اپنا دل برا مت کرو۔ وہ مجھے ایک جھوٹی تسلی دے رہی تھی، ورنہ وہ بھی جانتی تھی کہ نشے کے عادی کبھی نشہ نہیں چھوڑتے۔ وہ رات بھر شراب پیتا رہتا تھا اور دن بھر نشے میں کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ چند ماہ تو میرا جیٹھ ہمارے اخراجات برداشت کرتا رہا، لیکن پھر میں نے سلائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ غفار کا جب نشہ ٹوٹتا اور اسے شراب کی طلب ہوتی تو وہ کچھ کمانے چلا جاتا، لیکن اس کے پیسے اسی کے نشے میں ہی پورے ہو جاتے تھے۔ بس اس کی یہ عادت تھی کہ مجھے اور میری بیٹی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ میں نے بھی اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا گھر کے لیے کوئی سامان لے آتا، ورنہ میں سلائی کر کے ہی گھر کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ کچھ میرا جیٹھ گھر کا راشن ڈال دیتا تھا۔ میرا وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ میرے جیٹھ کا ایک ہی بیٹا تھا جو اسکول میں پڑھتا تھا، اور اسی کے اسکول میں نے اپنی بیٹی کو بھی داخل کروا دیا۔ پہلی بار میرے ہوش اس وقت اڑے جب میں کپڑے سلائی کے لیے کچھ ضروری سامان لینے بازار گئی تھی۔ میری غیر موجودگی میں ہی میرا شوہر گھر پر آ گیا۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ میری بیٹی گھر پر اس وقت اکیلی تھی، ورنہ میں اپنی بیٹی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑتی تھی، نہ ہی اسے اس کے سوتیلے باپ کے پاس جانے دیتی تھی۔ وہ نشے کا عادی شخص تھا۔ مجھے ہر وقت یہی ڈر لاحق رہتا کہ کہیں وہ میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن جب میں گھر واپس لوٹی تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ غفار میری بیٹی کے کمرے میں تھا۔ میں جلدی سے اس کے کمرے میں دوڑ کر گئی تو وہ نہ جانے میری بیٹی کے پاس کھڑا اسے کیا کہہ رہا تھا کہ وہ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر امی کہتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی۔ یہ دیکھ کر غفار کچھ بخلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ میں اپنی بچی کو لے کر باہر آ گئی۔ میں نے زویا سے پوچھا کہ اس کا سوتیلا باپ اسے کیا کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اسے اس شخص سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس سے میرے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا کہ تمہاری ماں کہاں گئی ہے۔ چونکہ میری بیٹی اس سے خوف کھاتی تھی، اس لیے بدحواس سی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے اس دن غفار سے سختی سے بات کی تھی کہ وہ آج کے بعد زویا کے آس پاس نظر نہ آئے۔ وہ مجھے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا وہ میری بھی بیٹی ہی ہے، میں اسے بیٹی ہی سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا تم شراب چھوڑ دو، اپنے ہوش و حواس میں رہا کرو، نشے میں تو تمہیں اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد میں اور بھی احتیاط کرنے لگی تھی۔ زویا کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری بیٹی نے امتیازی نمبروں سے 10ویں کا امتحان پاس کیا تھا، جبکہ میری جیٹھانی کا بیٹا بھی اسی جماعت میں تھا، لیکن پڑھائی میں اتنا اچھا نہ تھا۔ اس کا C گریڈ آیا تھا۔ حالانکہ عمر میں وہ زویا سے 2 سال بڑا تھا، لیکن پڑھنے میں اچھا نہ تھا، اسی لیے اس کی کلاس میں پڑھتا تھا۔ جب میرے جیٹھ نے اپنے بیٹے کا رزلٹ دیکھا تو پڑھائی چھڑوا کر اپنی دکان پر لے گیا۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ میری بیٹی نے 14 جماعتیں پاس کر لی تھیں۔ وہ بےحد خوبصورت تھی، اس لیے اس کے بہت اچھے رشتے آنے لگے، لیکن جب وہ میرے شرابی شوہر کو دیکھتے تو ناک منہ چڑھاتے تھے اور واپس لوٹ جاتے۔ میں یہ سب دیکھ کر دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میرے جیٹھ جیٹھانی نے اپنے بیٹے آہت کا رشتہ میری زویا کے لیے مانگا۔ میں تو کچھ کہہ نہیں پائی، کیونکہ میں ان کے احسانات نیچے دبی ہوئی تھی، کیونکہ میرا شوہر کچھ خاص نہ کماتا تھا اور جیٹھ کی پرچون کی دکان تھی۔ مہینے بھر کا راشن وہی ہمارے گھر ڈال دیتا تھا، باقی اخراجات میں خود کپڑے سلائی کر کے اٹھاتی تھی۔ آہت تعلیم میں بس میٹرک پاس ہی تھا، لیکن باپ کے ساتھ دکان پر ہاتھ بٹانے لگ گیا تھا۔ پھر میری بیٹی کا کہیں اور رشتہ بھی میرے شرابی شوہر کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا، لیکن زویا نے انکار کر دیا، کہنے لگی اسے آہت پسند نہیں ہے۔ میں نے اسی بات کو آگے رکھ کر انکار کر دیا کہ زندگی بچوں نے گزارنی ہے۔ جب میری بیٹی کا دل ہی نہیں مان رہا تو رشتہ کرنے کا کیا فائدہ۔ میرے انکار پر میری جیٹھانی کا وقتی طور پر موڈ خراب ہو گیا تھا، لیکن جیٹھ نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور ویسے ہی ملتے رہے جیسے پہلے ملتے تھے۔ جیٹھانی کا رویہ بھی چند دن بعد ٹھیک ہو گیا۔ اگر میں اپنے شرابی شوہر کے ساتھ اب تک گزارا کر رہی تھی تو وجہ میرے جیٹھ جیٹھانی تھے، کیونکہ انہوں نے اب تک میری مدد کی تھی۔ انہی دنوں زویا کی دوست اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر اس کا رشتہ مانگنے آ گئی۔ انہیں میرے شوہر کی عادات کا بھی علم تھا، اس کے باوجود انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں بہت خوش ہو گئی کیونکہ وہ لڑکا پڑھا لکھا تھا اور لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ میں نے اپنے جیٹھ جیٹھانی کو بھی اس رشتے کے بارے میں بتایا۔
میرے جیٹ نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری بیٹی کو بیٹی سمجھ کر رشتہ پکا کیا تھا، لیکن جب سے میری بیٹی کا رشتہ پکا ہوا تھا میرا شوہر مجھ سے بات بات پر لڑنے جھگڑنے لگا، ہر وقت زویا کو گھورتا رہتا۔ مجھے اس کے اس بدلے رویے کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ آئے دن اب وہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ زمین پر پٹک دیتا، کبھی کہتا کہ تو میرا خیال نہیں رکھتی، دن رات کپڑے سیتی رہتی ہے، تجھے بس اپنی اس بیٹی کی فکر ہے، تو نے کبھی میرے ساتھ خوشی سے وقت نہیں گزارا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب تک تو وہ ٹھیک تھا، لیکن جب سے زویا کا رشتہ طے ہوا تھا اسے مسئلہ کیا ہوا تھا؟ میں نے آج تک زویا کے خرچے کے لیے اس سے 1 روپیہ نہیں مانگا تھا، لیکن وہ تھا کہ ہر وقت لڑنے جھگڑنے لگا تھا۔ میں اب تک صبر سے ہی وقت گزار رہی تھی، لیکن جیسے جیسے میری بیٹی کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرے شوہر کا رویہ مزید بگڑنے لگا تھا۔ میری بیٹی کی شادی کو 2 دن ہی رہ گئے تھے کہ ایک دن اچانک ایک قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو غفار کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ مجھے لگا شاید صحن میں چارپائی بچھائے سو رہا ہوگا، لیکن وہ صحن میں بھی نہیں تھا۔ مجھے دبی دبی سی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے کمرے کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا نیب گھمایا کمرہ اندر سے لاک تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ اندر سے نہیں کھلا۔ میں نے دروازہ اور زور سے بجایا تو دروازہ میرے اس نشائی شوہر نے کھولا۔ اسے اپنی بیٹی کے کمرے میں دیکھ کر میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ جب میں کمرے میں گئی تو سامنے اپنی بیٹی کی اجڑی حالت دیکھ کر مجھے لگا مجھ پر آسمان ہی ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ میرا شوہر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دروازے پیٹنے کی آواز اوپر تک گئی تھی، وہ سب بھی نیچے آ گئے تھے۔ میری بچی کی بربادی کسی سے چھپی نہیں رہ پائی تھی۔ میری جٹھانی بھی رونے لگی۔ میرے جیٹھ نے میرے شوہر کو بہت مارا کہ یہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ رات کے اس پہر ہمارے گھر ہونے والے حشر نے پڑوسیوں کو بھی چکنا کر دیا تھا۔ میرے جیٹھ نے چپ رہنے کا مشورہ دیا اور میرے شوہر کو گھر سے باہر نکال دیا، مگر شادی والے دن وہ لوگ بارات لے کر نہیں آئے۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ ہمیں دھوکے میں رکھ رہے تھے، ہم تک خبر پہنچ گئی ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کے باپ نے کیا کیا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ میرے شوہر نے ہی یہ بات ان تک پہنچائی ہوگی، کیونکہ اس کی میری بیٹی پر غلط نگاہ تھی۔ وہ چاہتا ہی نہ تھا کہ اس کی شادی ہوتی، اسی لیے اس نے یہ سب کیا تھا، اور اب اس کے سسرال بھی خود جا کر بتا دیا کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے شوہر کا قتل ہی کر دوں۔ گھر میں مہمان موجود تھے جنہیں نہیں بھی معلوم تھا، انہیں بھی اب پتہ لگ چکا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا بیت چکی ہے۔ وہ اب بھی گم سم بیٹھی تھی۔ میرے جیٹھ نے کہا کہ میں زویا بیٹی کی عزت رکھوں گا۔ انہوں نے وہیں میری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے احد سے کروا دیا۔ ایسے نازک موقع پر جو ساتھ میرے جیٹھ جٹھانی نے دیا تھا میں ان کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے ان کے بیٹے کے رشتے پر انکار کر دیا تھا اور آج اسی نے میری بیٹی کی عزت رکھی تھی، لیکن یہ بات بھی بہت دیر تک قائم نہیں رہی تھی۔ اصل راز تو کچھ اور ہی تھا۔ میری بیٹی رخصت ہو کر اوپر کے پورشن میں چلی گئی۔ پورے محلے میں میرے جیٹھ کی عزت اور بھی بڑھ گئی کہ اس نے ایسی لڑکی کو عزت دی اور اپنے گھر کی بہو بنایا جب اس کی بارات تک نہیں آئی۔ میری بیٹی بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ مجھ سے اس نے اب تک کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے زویا سے پوچھا بھی کہ احد تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور چپ بیٹھی رہی۔ مجھے لگا نیا نیا غم ہے، شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن 1 ماہ بعد ہی جب میری بیٹی حاملہ ہو گئی لیکن احد نے اسے گھر سے نکال دیا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ رویہ کیسے میری بیٹی کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ میری بیٹی رو رہی تھی۔ میں اسے احد کے رویے کی وجہ پوچھنے لگی لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے اپنے جیٹھ جٹھانی سے بھی وجہ پوچھی لیکن وہ خود پریشان تھے کہ احد ہر بات سے واقف ہوتے ہوئے کیوں ایسا کر سکتا ہے۔ میری بیٹی نے پورا عرصہ میرے گھر ہی گزارا۔ جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اسی دن میرا شوہر گھر لوٹ آیا تھا۔ میری بیٹی نے جب اس شخص کو دیکھا تو بپھر گئی۔ اس کے پاس جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور رونے لگی۔ کہنے لگی جب تم نے میرے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ DNA کی رپورٹ سے ثابت ہو چکا تھا کہ میرے شوہر نے زویا کے ساتھ اگر بدکاری نہیں کی تھی تو کس نے کی تھی۔ میری بیٹی کی چپ کا قفل اس دن کھلا تھا
وہ کہنے لگی کہ اسے بھی یہی لگا تھا کہ اس رات میرے کمرے میں گپ اندھیرے میں اس کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلنے والا اس کا سوتیلا باپ ہے، لیکن جب اس کی شادی احد سے ہوئی تو اس رات میری جٹھانی اسے اس کے کمرے میں بٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو بار بار بھینچ رہی تھی، تبھی دروازہ کھول کر احد کمرے میں داخل ہوا۔ زویا کو دیکھ کر مسکرایا اور اس نے اپنی جیب سے ایک سگریٹ نکال کر سلگا لی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دھواں پورے کمرے میں پھیل گیا۔ زویا نے سخت ناگواری سے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرایا تھا۔ مجھے اس کے اس رویے پر حیرت ہوئی تھی۔ ایسا کرنے کا آخر مقصد کیا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا زویا کے قریب آیا اور بولا، یوں روایتی دلہنوں کی طرح سج سنور کر بیٹھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب اٹھو اور میرا بستر خالی کرو، مجھے بے تحاشا نیند آئی ہے۔ وہ سگریٹ کی کش لگا کر دھواں میری بیٹی کے چہرے پر اڑاتا انتہائی ناگواری سے بولا تھا۔ زویا کو اس کا ایسا رویہ شدید مشتعل کر گیا۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ آخر احد میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے۔ بظاہر تو وہ کافی معصوم لگتا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر سے اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ جب واپس لوٹی تو پورے بستر پر احد آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ آج صبح ایک بار پھر زویا کی طبیعت بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ احد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو وہ کام پر کب کا جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد احد ایک بار گھر آیا۔ وہ نشے سے چور لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے نشے میں دیکھ کر زویا گھبرا گئی، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ زویا روتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھ کر وہ غصے سے بولا کہ چلی جاؤ میرے کمرے سے باہر، بد کردار لڑکی، خبردار جو دوبارہ میرے کمرے میں نظر بھی آئی تو۔ اس کے الفاظ زویا پر کسی تیر کی طرح چلے تھے۔ اپنا گھر بسانے کے لیے زویا اس کے پیروں میں گر کر اپنی سچائی کا یقین دلانے لگی۔ جو کچھ ہوا تھا میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور احد ہر بات سے واقف تھا، مگر وہ بنا کچھ سنے پیروں کی ٹھوکر سے دور کرتا ہوا زویا کو بالوں سے دبوچ کر کھڑا ہونے لگا۔ وہ درد سے کرا کر رہ گئی۔ وہ اسے غصے سے دیکھتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ یہ گندا کھیل کس نے کھیلا ہے، مگر میں ہرگز اس شخص کا نام نہیں لوں گا۔ وہ نشے میں بڑبڑایا تھا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ یہ بات ڈھکی چھپی تو نہیں تھی، پھر وہ یوں کیوں کہہ رہا تھا؟ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ احد نے اسے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا، سب سو رہے تھے۔ وہ جس کرب سے گزر رہی تھی وہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے پورشن میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بے آواز روتی ابھی اپنے کمرے سے چند قدم دور تھی کہ اسے چند آوازیں سنائی دیں، جنہیں سن کر اس کی دھڑکن مزید تیزی سے دھڑکتی محسوس ہونے لگی۔ وہ آوازیں میرے جیٹھ جٹھانی کی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ زویا ان کے کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جو باتیں اس نے سنی تھیں اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ساری سچائی جان گئی تھی۔ میرے جیٹھ جٹھانی کا شروع سے اس گھر اور جائیداد پر نظر تھی، اس لیے جیسے ہی میرا شوہر جوان ہوا اسے نشے کی لت میرے جیٹھ نے لگا دی تاکہ کہیں وہ الگ دکان اور گھر کا مطالبہ نہ کر دے۔ میرا شوہر برا انسان نہ تھا، لیکن نشے میں رہنے کا عادی ہو چکا تھا، اسی وجہ سے اس کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھ سے میرے جیٹھ نے اس لیے اپنے بھائی کی شادی کروائی کہ میں پہلے سے بیوہ تھی، ایک بچی کی ماں تھی۔ وہ مجھے جیسا بھی رکھتے میں چپ چاپ رہ لیتی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو بو وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ جس نشے کا عادی انہوں نے میرے شوہر کو بنایا، ان کا اکلوتا بیٹا بھی اسی نشے کو اپنا چکا تھا، لیکن یہ بات انہوں نے ہم پر ظاہر نہ ہونے دی۔ میری بیٹی کا رشتہ بھی اسی لیے مانگا کہ وہ بھی میری طرح صبر سے زندگی گزار لے گی، لیکن جب ہماری طرف سے انکار ہو گیا تو ہمارے سامنے وہ اچھے بن گئے، لیکن احد کے دل میں یہ بات بٹھانے لگے کہ اسے اپنی ریجیکشن کا بدلہ لینا چاہیے۔ میری بیٹی کی شادی سے 2 دن پہلے احد کو نشہ پلا کر میری بیٹی کے کمرے میں میری جٹھانی نے ہی بھیجا تھا۔ گپ اندھیرے میں میری بیٹی یہ نہیں جان پائی تھی کہ اس کے ساتھ کس نے گناہ کیا، لیکن اس کی دبی سسکیاں سن کر میرا شوہر جو صحن میں سو رہا تھا اٹھ کر اس کے کمرے کو کھٹکانے لگا۔ اس وقت احد میری بیٹی کے ساتھ گناہ کر چکا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر فوراً سے باہر نکل گیا۔ میرا شوہر بھی اس وقت نشے میں تھا، اس لیے سمجھ نہیں پایا کہ اندھیرے میں کون کمرے سے نکلا ہے۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے احد نے دروازے کی نیب کو لاک کے بٹن کو دبایا اور دروازہ بند کر دیا تاکہ یہ لگے کہ میرے شوہر نے دروازہ لاک کیا ہے۔
اسی وقت میں دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی اور جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا یہ سمجھی کہ اس نے یہ سب کیا ہے۔ پھر لڑکے والوں کو بھی انہوں نے ہی فون کر کے یہ بات بتائی اور مجھ پر احسان جتانے کے لیے میرے جیٹھ نے اپنے نشائی بیٹے کی شادی میری بیٹی سے کر دی۔ میری بیٹی نے بچے ہونے کا انتظار کیا اور پھر رپورٹ سے سچ ثابت کر دیا اور پولیس کو بلوا کر احد اور اس کے والد کو گرفتار کروا دیا، کیونکہ ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔